مسٹر اور مسز بیسٹ کس نمبر 14۔ رات اپنی پوری تاریکی کے ساتھ زمین پر اتر چکے تھے۔ آسمان پر بادلوں کی ہلکی تہہ تھی اور ستارے بھی جیسے دھند کے پیچھے چھپ گئے ہوں۔ درختوں کے سائے زمین پر عجیب سی شبیہیں بنا رہے تھے اور ہوا کے ہلکے جھونکے پتوں کو سرسرانے پر مجبور کر رہے تھے، جیسے کوئی سرگوشیوں میں کوئی بھید سنا رہا ہو۔ دور کہیں الو کی آواز اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی، اور گھاس پر پڑی شبنم قطرے قطرے ٹھنڈک کی چادر بن چکی تھی۔ اندھیرا ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، جیسے یہ رات کسی گم شدہ خواب کی سرحد ہو جہاں روشنی کا گزر ممنوع ہو۔ فرحان اس وقت گاڑی میں جہان کے ساتھ موجود تھا۔ بقول جہان کے اس نے فرحان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ فرحان ڈرائیونگ پر فوکس کرتے ہوئے بولا۔ دراصل ایک مشورہ لینا تھا، جہان بولا۔ تم جیسی شیطانی کھوپڑی نے مجھ سے مشورہ لینا تھا؟ فرحان گاڑی روکتے ہوئے حیرانگی سے بولا۔ ہاں ہائے، میں کون سا ابو جہل ہوں؟ جہان اداسی سے بولا۔ نہیں، تم ابلیس ہو، وہ بھی نورانی شکل والے۔ فرحان ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا بس کریں، جہان بولا۔ اچھا بتاؤ کیا بات؟ فرحان دوستانہ لہجے میں بولا۔ وہ دراصل مہین اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بس ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ اچھا، فرحان دلچسپی سے بولا۔ تو یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ مہین مجھ سے دوستی کر لے۔ بھئی اب منقو ہے اس کا، لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی ہے۔ کیا؟ کہ اگر میں اسے بائک چلانا سکھا دوں تو وہ مجھ سے دوستی کر لے گی۔ جہان نے اسے پوری بات بتائی۔ اور مجھے بتانے کا مقصد؟ فرحان بولا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کل کو یہ بات اس کے خڑوس بھائی کو پتہ چل بھی گئی تو آپ مجھے بچا لیں گے؟ جہان بولا۔ اور میں تمہیں کیوں بچاؤں گا؟ جہان بولا۔ مہین کے لیے۔ جہان بولا۔ یہ سچ تھا، فرحان کو مہین بھی مریم کی طرح ہی عزیز تھی، جس بات کا جہان فائدہ اٹھا رہا تھا۔ لیکن تم حنان سے ڈر کیوں رہے ہو؟ فرحان نے استفسار کیا۔ آپ کو نہیں پتا، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ مہین کا نکاح میرے سے ہوتا۔ پتہ نہیں کیا دشمنی ہے انہیں میرے سے، اچھی خاصی شکل ہے میری، جلتے ہیں میرے حسن سے۔ جہان اکڑاتے ہوئے بولا کہ فرحان کی ہنسی چھوٹی۔ چل ٹھیک ہے، بچا لوں گا، کیا یاد کرے گا؟ فرحان اس کے کاندھے پر چپت لگاتے ہوئے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے گی آپ مجھے بس ایک کال کر لیجیے گا، میں بڑے کام کی چیز ہوں۔ جہان اس سے بولا۔ جانتا ہوں، فرحان نے بولتے ساتھ ہی گاڑی کارا پہ مینشن کے آگے روکی۔ چلے میں چلتا ہوں فرحان بھائی، میں نے بڑا اعتبار کر کے آپ کو یہ سب بتایا، آپ پلیز کسی کو بتائیے گا مت۔ جہان تمہید باندھتے ہوئے بولا۔ بیٹا جی تیری باتیں کسی کو بتانے لائق ہیں؟ فرحان نے اس پر طنز کیا تو جہان منہ بناتا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے فرحان نے گاڑی آگے کو بڑھا دی۔ رات کے تقریباً 12:10 کا وقت تھا۔ مشل کمرے میں بیٹھی کب سے احمد کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر انتظار کرتے کرتے اس کی بس ہوئی۔ اس نے سیدھے ہوتے اپنی کمر بیڈ کی پشت سے ٹکائے اور اپنے موبائل اٹھاتے انسٹاگرام سکرول کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں احمد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر بیڈ پر گئی جہاں مشل مزے سے موبائل سکرول کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے گلا خنجھارا مگر وہ متوجہ نہ ہوئی۔ احمد نفی میں سر ہلاتے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا اسے خود پر سے الگ کر گیا۔ نیچے اس نے ہاف وائٹ کرتا پہن رکھا تھا۔ اس نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ اچانک مشل کی نگاہ سامنے پڑی تو وہ اچھل کر سیدھی ہوئی۔ آپ کب آئے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ احمد کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ میں 5 منٹ سے یہی ہوں، احمد غمگین آواز میں بولا۔ اس کے بولتے ہی مشل اچانک سے بیڈ پر گھٹنوں کے بل کھڑی ہوتی کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولی، باہر جائیں، جب میں آواز دوں تب آئیے گا۔ مشل دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ احمد ہونکوں کی طرح اسے دیکھے گیا۔ ہاں لیکن کیوں؟ احمد اس کا یہ روپ دیکھتے تھوڑا جھجکا۔ جائیں نا، مشل ضد کرتے ہوئے بولی تو احمد ناچار باہر چلا گیا۔ مشل جلدی سے بیڈ پر ترتیب سے بیٹھی اور اپنے چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ آ جائیں۔ مشل کے بولنے کی دیر تھی کہ احمد کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ سے بیڈ کی سائڈ پر ٹک گیا۔ چلیں بھی، اب گھونگھٹ اٹھائیں، مشل ضد چو کر بولی تو احمد نے مسکان دباتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاءاللہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی تم، احمد بے تکلفی سے بولا۔ میں ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہوں، مشل اپنی چوڑیوں کو کھنکاتے ہوئے بولی تو احمد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چلیں اب میرا منہ دکھائی کا تحفہ نکالیں، مشل اچانک سے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے بولی۔ جبکہ اس کی بات سنتے احمد کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ بھول گئے، مشل ہونٹ مروڑتے ہوئے بولی تو احمد کا دل مزید ڈوبا۔ وہ مشل شادی کے کاموں میں یاد ہی نہیں رہا، مگر پکا میں کل لے آؤں گا، احمد شرمندگی سے بولا۔ مشل چپ ہوئی لیکن پھر بولی، اٹھیں۔ مشل اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی، کیا؟
अहमद नासमझी से बोला। उठे यहाँ से, मैंने कहा, मिशेल तेज लहजे में बोली। मिशेल देखो, आप ऐसे नहीं मानेंगे ना। मिशेल ने उसकी बात बीच में काटी और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली और अहमद के पास पहुंचते उसे बाजू से पकड़ते ही खड़ा कर गई। मिशेल कर क्या रही हो? अहमद उसके साथ चलता हुआ बोला, जो उसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले आई। कमरे में नहीं आएंगे आप जब तक मेरा तोहफा लेकर नहीं आते। मिशेल उसे कमरे से बाहर धकेलते हुए बोली और खटाक से दरवाजा बंद कर दिया। मिशेल देखो, ये गलत है, मैं कहाँ जाऊंगा, प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरी जान, मैं सुबह पक्का ले आऊंगा। अहमद उसकी मेहनत करते हुए बोला। उसे डर था कि कोई उसे देख न ले, वरना क्या इज्जत रह जानी थी उसकी। क्या कहते सबके बीवी ने पहले ही दिन कमरे से बाहर निकाल दिया। बेचारा अहमद। वो काफी देर तक दरवाजे के पास खड़ा उसकी मिन्नतें करता रहा, मगर मिशेल ने दरवाजा न खोला। आखिर उसने हार मानते अपने कदम बरान के कमरे की जानिब बढ़ाए। मुराद कब से कमरे के बाहर खड़ा अंदर जाने की हिम्मत जमा कर रहा था। वो जानता था कि अंदर एक तूफान उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। उसने एक गहरा सांस लिया, हाथ दरवाजे की नोक पर रखा और आहिस्ता से घुमाते हुए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी नजरें सीधा महापारा पर जा ठहरी, जो कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। वो बार बार अपने हाथ मसल रही थी, जैसे किसी खौफनाक इम्कान से नबर्द आजमा हो। दरवाजे की आवाज पर वो फौरन मुड़ी और मुराद को देखकर उसके चेहरे पर खौफ की एक झलक नमूदार हुई। मुराद चंद कदम अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो मुड़ा, महापारा पीछे हटने लगी। महापारा देखो, मुराद ने नरम लहजे में बात का आगाज किया। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही महापारा की लर्जती हुई आवाज बुलंद हुई। दूर 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 रहकर बात करो, मेरे पास मत आना। मुराद ने गहरी सांस ली और जरा सख्त लहजे में बोला। ये क्या बचपना है महापारा? महापारा दीवार से जा लगी। उसने बेख्तियार मेज की तरफ हाथ बढ़ाया, वहां रखा शीशे का वाज तेजी से उठा और पूरी कुव्वत से जमीन पर दे मारा। वाज चकनाचूर हो गया और उसके टुकड़े इधर उधर बिखर गए। मुराद ने झुंझलाकर कहा, यह क्या हरकत है महापारा, क्या तुम पागल हो गई हो? महापारा ने झुककर शीशे का एक नोकीला टुकड़ा उठाया और उसे मुराद के सामने लहराते हुए घुराई। मुझे ब्लैकमेल करके शादी करने से तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, कि मैं चुपचाप तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी? मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मुराद की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक उभरी, जैसे किसी मासूम बच्चे की जिद देखकर मुस्कुराने को दिल करे। वो एक कदम और आगे बढ़ा। महापारा ने शीशे की नोक उसकी तरफ कर दी। मेरे करीब मत आना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुराद की मुस्कुराहट गहरी हो गई। देन यूल गो टू जेल। महापारा के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, मगर फरार का कोई रास्ता नहीं मिला। एकदम उसने शीशे की नोक अपनी ही गर्दन की तरफ कर ली। मैं खुद को मार दूंगी, वो ऊंची आवाज में चिल्लाई। मुराद ने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा, फिर सुकून से बोला, देन यूल गो टू ग्रेव। महापारा का चेहरा फक हो गया। उसके हाथ से शीशे का टुकड़ा नीचे गिरा और वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। सिसकियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मुराद आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, कुछ लम्हे खामोशी से उसे रोते देखता रहा, फिर नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। महापारा प्लीज ऐसे मत करो। महापारा ने एक झटके से उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में खड़ी हो गई। तुम्हें लगता है मैं हार मान लूंगी? उसकी आंखों में वहशत थी। मुराद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, हार? ये कोई जंग नहीं है महापारा। तुम जितना चाहो रो लो, चीख लो, तोड़ फोड़ कर लो, लेकिन हकीकत नहीं बदलेगी। तुम मेरी हो चुकी हो और तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना ही पड़ेगा। महापारा का दिल चाह के कुछ फेंक कर मारे, लेकिन पास कुछ नहीं था। वो तेजी से पलटी, लहंगा संभालते हुए वॉशरूम की तरफ भागी और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मुराद ने कुछ लम्हे दरवाजे को घूरा, फिर कुर्सी पर बैठते हुए हल्की सी हंसी हंस दिया। जज्बाती लड़की, वो ज़ेरे लब मुस्कुरा कर बोला, लेकिन उसके दिल में कहीं एक सवाल उठा, क्या वाकई वो उसे कबूल कर पाएगी या ये जंग अभी लंबी चलेगी? कमरे में नीम रोशनी थी, टाइट नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में। कमरे में हल्की हल्की रोशनी ने पहरा डाल रखा था। पूरे कमरे में एक सुकून छाया हुआ था और वो एक जहाजी साइज बेड पर उल्टा लेटे शर्टलेस बेखबर सो रहा था। दिन भर की थकावट की वजह से उसकी भारी सांसों का शोर कमरे में गहरा साज फैला रहा था। उसकी जंगली सब्ज आंखें उस वक्त बंद थी जब अहमद उदास कदम उठाते उसके कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद करते बरान के सर पर जा पहुंचा। बरान, बरान, उस साले उठ, उठ ना। उसने सोए हुए बरान को झंझोड़ते हुए उठाया। क्या हुआ, क्या हुआ? बरान नींद के आलम में हड़बड़ाकर उठा। वो अभी भी नींद से ऊँग रहा था। वही मिशेल नाराज होकर बैठ गई। उसने मुझे कमरे से भी निकाल दिया। वो बड़ी परेशानी से उसे बता रहा था, जबकि बरान उसे गौर से सुन रहा था। ओए फिटे मुंह, ओए तेरा। बरान हाथ का
चिमटा बनाते हुए उस पर फेंकते हुए बोला, तू सो रहा था? अहमद शर्मिंदगी से बोला, नहीं, मार्शल आर्ट्स खेल रहा था। अन्नी रात नू बंदा होर की करदा है, वो चिढ़कर बोला था। बता ना यार, क्या करूं, तेरी भाभी नाराज हो गई है, अहमद बरहान से बोला जो नींद में झूल रहा था। चूड़ियां पहनकर मुजरा कर मान जाएगी, बरहान कहते साथ दोबारा बिस्तर पर धड़म से सो गया। मनहूस आदमी, अहमद उसे लकब से नवाजता वहीं उसके साथ जगह बनाते सो गया। क्या पता कि ज्यादा चूत चरा करने पर वो यहाँ से भी निकाला जाता। जिस वक्त कमरे में दाखिल हुआ उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल होते दरवाज़ा वापस से बंद करते बेड की जानिब बढ़ा, जहाँ इशाल शाहिद उसका इंतज़ार करते करते उसी लिबास में सो चुकी थी। वो आहिस्ता से उसके करीब जाकर बैठ गया और उसका मासूम चेहरा बगौर देखने लगा। उसके ख्यालात के पर्दे पर उस दिन का वो मंजर लहराया। उस दिन मूसा ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। वो इशाल के लिए फूल और एक तोहफा लेकर आया था। वो मुस्कुराता हुआ उसके कमरे की तरफ बढ़ा। उसके कदम कमरे के दरवाजे के बाहर रुके जब उसे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। शायद उसके साथ कमरे में कोई और भी मौजूद था जिससे वो बात कर रही थी। अनाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, उसे इशाल की आवाज़ सुनाई दी। तुम बिला वजह परेशान हो रही है। देखो, मूसा भाई एक बहुत अच्छे इंसान है और मैंने खुद देखा है वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। देखो, अगर रुखसती हो भी जाए तो क्या हर्ज है। उसे एक और नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मुझे बस कुछ वक्त चाहिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे डर लगता है। इशाल बोली थी। मूसा के माथे पर बल पड़े। किससे डर लगता है? मूसा भाई से। खुदा का खौफ करो इशाल, इतने तो स्वीट हैं वो लड़की बोली। मैं ये भी नहीं कह रही, तुम समझ नहीं रही मेरी बात, इशाल उदासी से बोली। मूसा वापस पलट आया था। उसके दिमाग में बस एक जुमला गूंज रहा था, मुझे वक्त चाहिए। वो अपने ख्यालात से बाहर निकला। एक बार फिर उसने इशाल के चेहरे को बगौर देखा और उसकी पेशानी पर लब रखे। इशाल ने कसमसाते करवट बदली। मूसा उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए उठा और वॉशरूम में बंद हो गया। बलाज कब से कमरे में जाने की सही कर रहा था, जहां अफनान कब से उसका इंतजार कर रही थी, मगर बार बार उसका मोबाइल रिंग होते उसकी इस कोशिश को नाकाम बना रहा था। आखिर उसने तंग आते फोन को स्विच ऑफ किया और कमरे की जानिब बढ़ा। उसने दरवाजे को धकेला और कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते उसने दरवाज़ा बंद किया और शर्मिंदा सा चेहरा लिए बेड की जानिब बढ़ा, जहाँ अफनान अरूसी लिबास में मलबूस उसी का इंतजार कर रही थी। वो आज भी उसे कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी, जैसे उससे पहले लगा करती थी। अस्सलाम वालेकुम, बलाज बेड पर बैठते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम, अफनान ने नहायत आहिस्तगी से जवाब दिया। कैसी हैं आप? बलाज ने प्यार से उसकी तरफ देखते सवाल किया तो अफनान ने महज सर इस बात में हिलाया। एक कुछ देर वो चुप रहा, फिर बोला, वो मैं आपके लिए कुछ लाया था। बलाज थोड़ा आगे को होते साइड टेबल से एक फाइल उठाते हुए बोला, ये आपके लिए। बलाज ने वो फाइल उसकी तरफ बढ़ाई, जिससे अफनान ने नासमझी से थामा। ये क्या है? अफनान ने मासूमियत से सवाल किया। इसमें मेरी 70% प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो मैंने आपके नाम कर दिए। बलाज उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जिसकी आंखों में बेयकीनी उभरने लगी। लेकिन मैं ये नहीं ले सकती, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अफनान बुखलाते हुए बोली, ये सब मेरे पास हो या आपके पास क्या फ़र्क पड़ता है, ये आपका हक है अफनान। अगर आप ये कबूल कर लेंगी तो मुझे खुशी होगी। बलाज उसकी गाल पर हाथ रखते हुए नरमी से बोला, गोया हुआ। तो अफनान मुस्कुरा दी। थैंक यू। अफनान ने शुक्रिया अदा किया तो बलाज ने आईब्रो चकाते उससे देखा तो अफनान जल्दी से नज़रें चुरा गई। मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी थक गई होंगी, आप चेंज कर लें, बलाज बोला तो अफनान सर इस बात में हिलाते हुए अपनी जगह से उठी। बलाज ने उसके उठने में मदद की और उसे वॉशरूम तक छोड़ कर आया। उसके अंदर जाते बलाज मुड़ा और मुस्कुरा दिया। मेरी मासूम दुनिया, उसने उसे नया नाम दिया। हनान कमरे में दाखिल हुआ तो उसे चिड़चिड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी। वो थोड़ा आगे को हुआ तो उसकी आंखें तहीर से फैली। जुमरा सामने बेड पर अपना लहंगा फैलाए गोद में नावल रखे पढ़ने में और साथ साथ मज़े से चिप्स खाने में मसरूफ थी। हनान ने गला खनखार कर उससे अपनी जानिब मुतवज्जो करना चाहा, मगर वो तो किसी और ही दुनिया में पहुंची हुई थी। हनान को थोड़ा अजीब लगा, मगर वो खुद को कंपोज करते बेड पर बैठा। अब वो गौर से जुमरत को देख रहा था जो मज़े से चिप्स खाने में मसरूफ थी, नावल में ऐसे गर्क जैसे जिंदगी और मौत का मसला हो। जुमरत, हनान ने आखिर उसे पुकारा। जुमरत अपने कानों में एक मर्दाना आवाज़ सुनते गर्दन उठाकर देखने लगी। जहां हनान उसके सामने बैठा था, जुमरत में मुश्किल थूक निकला और शर्मिंदा सी मुस्काती नावल बंद करते साइड पर रख गई। उसने हनान की तरफ देखा जो उसकी एक एक हरकत को गौर से देख रहा था। जुमरत को और कुछ समझ न आया तो उसने चिप्स का पैकेट उसके सामने करते उसे ऑफर की, मगर हनान ने नफी में सर हिलाया। जुमरत ने आखिर चिप्स का पैकेट मरोड़ते साइड पर रखा और शर्मिंदा लहजे में बोली, अस्सलाम वालेकुम।
بڑی جلدی یاد آیا، حنان نے مسکراتے ہوئے اس پر طنز کیا تو زمرت نے منہ بنایا۔ اس کے اس طرح منہ بنانے پر حنان ہنس دیا۔ حنان نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حنان کو اس کی اس حرکت پر عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے لبوں سے لگایا۔ ان پر ظلم کرنے کا حق نہیں دوں گا، حنان محبت سے بولا تو زمرت مسکرا دی۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، زمرت ہمت کرتے بولی۔ جی جی بولیے، حنان نرمی سے بولا۔ میری نا کچھ شرائط ہے آپ کے ساتھ رہنے کی، اگر آپ نے پوری کی تو ٹھیک ہے، ورنہ زمرت ہاتھ جھلاتے ہوئے بولی کہ حنان نے مسکراتے ہوئے اسے تجسس سے دیکھا۔ ورنہ؟ حنان نے ورنہ کے آگے پوچھا۔ ورنہ میں ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جاؤں گی، زمرت مزے سے بولی کہ حنان کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا شرائط ہے آپ کی؟ حنان نے تجسس سے پوچھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، شرط نمبر 1، آپ روز مجھے گجرے لا کر دیں گے۔ روز کا مطلب روز، اس نے آخری جملہ زور دے کر بولا تھا۔ حنان تھوڑا حیران ہوا مگر پھر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لا دوں گا۔ شرط نمبر 2، آپ ہر ہفتے مجھے ناولز لے کر دیں گے۔ زمرت نے شرط بتاتے آنکھیں ترچھی کرتے اسے دیکھا۔ حنان نے بامشکل تھوک نگلا اور سر اس بات میں ہلایا۔ شرط نمبر 3، آپ ہر مہینے کم از کم ایک دفعہ مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ؟ حنان اس کی بات ختم ہوتے فٹ سے بولا، زیادہ سے زیادہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، زمرت کاندھے اچکاتے ہوئے بولی تو حنان نے سر اس بات میں لایا۔ شرط نمبر 4، آپ روز مجھے چیز لا کر دیں گے۔ چیز؟ حنان نہ سمجھی سے بولا۔ چیز مطلب چپس، چاکلیٹس، کینڈی، بسکٹ، کچھ بھی کھانے والی۔ زمرت نے اسے انگلی پر سب گنوایا تو حنان نے حیرت سے آنکھیں کھولی مگر خود کو کمپوز کرتا سر اس بات میں ہلا گیا۔ اور کچھ نہیں، ابھی بس اتنا ہی، زمرت لاپرواہی سے بولی، جبکہ حنان اب اپنے آنے والے وقت کا سوچ رہا تھا۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ کیا اس نے واقعی ایک بالغ لڑکی سے شادی کیا یا پھر کسی بچی سے، اب یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ عیسیٰ کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جلدی سے اپنے دوستوں کو خیر بات کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس رکا اور ایک گہرا سانس بھرتے مسکرایا اور دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتا اسے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ میلا پالو، شونے نے کچھ کھانا کھایا، اندر سے دلان کی آواز سنائی دی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے نوب گھماتے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ تجسس سے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں دلان راکی کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی۔ عیسیٰ نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ یہ آپ؟ عیسیٰ بے چینی سے بولا۔ دلان نے اس کی آواز پر گردن اٹھا کر دیکھا جو عجیب نظروں سے اس کی گود میں موجود راکی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، دلان نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا جس کا عیسیٰ نے جواب دیا۔ راکی نے عیسیٰ کی طرف دیکھا تو وہ بھونکنے لگا۔ عیسیٰ ایک دم ہی جھرکی نکلی۔ راکی بری بات، چپ ہو جاؤ، دلان اسے چپ کراتے ہوئے بولی مگر وہ ہنوز بھونکتا رہا اور خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی صحیح کرنے لگا۔ جبکہ عیسیٰ کا رنگ پکوا یہ سچ تھا، اسے کتوں سے واقعی بہت ڈر لگتا تھا اور وہ ہمیشہ سے چڑھتا آیا تھا کتوں سے، مگر اس کی قسمت۔ آپ پلیز اس کو باہر چھوڑ کر آئیں، عیسیٰ اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو دلان نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ڈر جائے گا اکیلے، دلان اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ دلان مجھے نہیں پتا، اس کو چھوڑ کر آئیں ورنہ میں چلا جاتا ہوں، عیسیٰ کہتے ساتھ جانے لگا کہ دلان فٹ سے بولی، نہیں آپ نہیں جائیں، میں اس کو چھوڑ آتی ہوں۔ دلان کا تو مانو دل ہی ٹوٹ گیا۔ دلان اسے لیے باہر گئی اور اسے باہر چھوڑتے کمرے میں داخل ہوئی اور عیسیٰ کو ایک نظر دیکھتے واش روم جا کر بند ہوئی۔ عیسیٰ کو اب اس کتے سے زیادہ دلان سے ڈر لگا تھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، باہر ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ دانین بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگوٹھی گھما رہی ہے۔ وہ تھوڑی نروس تھی لیکن ظاہر نہیں ہونے دے رہی۔ حاتم اپنی گھڑی اتار کر سائے ٹیبل پر رکھ کر نرمی سے اس کی طرف بڑھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے؟ حاتم مسکراہٹ سجائے بولا۔ عجیب سا، سب کچھ اتنا جلدی بدل گیا۔ دانین مدھم لہجے میں اداسی سے بولی، ہاں زندگی میں کچھ چیزیں پل میں بدل جاتی ہیں لیکن ان تبدیلیوں کو سمجھداری سے قبول کرنا پڑتا ہے۔ حاتم سر ہلاتے ہوئے بولا، سمجھداری ہمیشہ ضروری ہوتی ہے، کبھی کبھی دل کی بھی سننی چاہیے۔ دانین لاپرواہی سے بولی، ہاں مگر دل کی سننے والے اکثر بات میں سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، حاتم طنزیہ لہجے میں بولا۔ دانین ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہی پھر کندھے جھکا گئی۔ حاتم گہری نظر اس پر ڈالتا ہے اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سنا ہے تم نے مما سے کہا ہے کہ شادی کے بعد پڑھائی چھوڑ دو گی؟ حاتم نے اسے سوال کیا۔ وہ کس نے بتایا؟ دانین چونک کر بولی، جسے ضرورت ہو اسے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ حاتم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔
دانین مدھم لہجے میں بولی، یوں ہی جیسے بچے ضد میں کوئی بات کر دیتے ہیں۔ حاتم ابرو چڑھا کر بولا، تو کیا ہوا؟ شادی کے بعد لڑکیوں کی زندگی بدلتی ہے، وہ گھر سنبھالتی ہیں، شوہر کا خیال رکھتی ہیں۔ دانین ذرا جھنجھلا کر بولے، شوہر کا خیال رکھنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، مگر ان میں اپنا مستقبل برباد کرنا شامل نہیں ہوتا۔ حاتم سنجیدگی سے بولا، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دانین غصے سے بولی، صاف بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی صرف بیوی بن کر رہے، بلکہ ایک قابل عورت بنے جو اپنی پہچان رکھے۔ حاتم اب سختی سے بولا، اور اگر میں نہ مانوں؟ دانین ذرا اکڑ کر بولی۔ حاتم بیٹھ سے اٹھتے اس کے قریب آ کر جھک کر آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ اس کا لہجہ گہرا اور سخت تھا۔ تو پھر شاید مجھے وہ طریقہ اپنانا پڑے جو تمہاری سمجھ میں آئے۔ حاتم مدھم مگر سخت لہجے میں بولا۔ دانین کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا، وہ تھوڑا پیچھے کو ہوئی مگر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے زبردستی پسند نہیں، دانین چہرہ موڑتے ہوئے بولی۔ زبردستی؟ میں تو بس وہ کر رہا ہوں جو تمہارے بھلے کے لیے۔ ہاں، اگر تم اپنی ضد پر قائم رہو تو پھر سختی کرنی پڑے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سخت لہجے میں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حاتم ہلکا سا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ دانین تیزی سے بولی۔ اگر یہ دھمکی لگ رہی ہے تو لگنے دو، کیونکہ اگر تم نے عقل سے کام نہ لیا تو میں وہی کروں گا جو ایک اچھا پروفیسر اپنے نالائق اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرتا ہے، سمجھانے کے سخت طریقے اپناتا ہے۔ حاتم سختی سے بولا، میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، گھر بیٹھ کر تیاری کر لوں گی اور پیپرز دے دوں گی۔ دانین ضدی انداز میں بولی کہ حاتم کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھا۔ یہ میٹرک یا FSC نہیں ہے دانین کہ تم گھر بیٹھ کر تیاری کر لو گی، تم روز یونیورسٹی بھی جاؤ گی اور باقاعدگی سے تمام لیکچرز بھی لو۔ حاتم سختی سے بولا، میں نہیں جاؤں گی۔ دانین ہنوز ضدی انداز میں بولی تو حاتم کی اب بس ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دانین کو کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ دانین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ دانین، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر سختی کروں۔ حاتم اس پر دھاڑا تھا۔ دانین سہمی تھی۔ چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ دانین آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ حاتم کے دل کو کچھ ہوا مگر وہ ہنوز سنجیدہ رہا۔ مجھے نہیں پڑھنا اب۔ دانین ہنوز ڈٹھائی سے پھر بولی کہ حاتم اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیتے اس پر جھکتے اس کے جبڑے کو زور سے اپنے ہاتھ میں جکڑ چکا تھا۔ اگر اب تم نے دوبارہ اس بات کی رٹ لگائی تو میں خود تمہاری بولتی بند کروں گا، اور تمہاری قسم تمہیں طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ حاتم اس کے منہ پر پھنکارتے جھٹکے سے اسے چھوڑتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ کمرے میں تناؤ پھیل چکا تھا۔ دانین کا چہرہ غصے اور الجھن سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے تکیہ زور سے بیڈ پر پٹکا اور رخ موڑ کر لیٹ گئی، جبکہ حاتم ایک گہری سانس لے کر بیڈ کے دوسرے کنارے بیٹھ گیا، مگر اس کے چہرے پر سختی برقرار رہی۔ میں تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا کر کے رہوں گا دانین، وعدہ ہے میرا تم سے۔ حاتم نے اس کی طرف دیکھتے دل میں کہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور جہاں تک آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، اس میں بہت زیادہ کپلز ہیں اور ہر کپل کی ایک الگ سے کیمسٹری ہے، ایک الگ سے انداز ہے، تو وہیں بتایا جا رہا ہے۔ دانین، میرا خیال ہے کہ حاتم کو کچھ ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل بھی جاتا ہے، اور وہ بات کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے عمیرہ لودھی، ڈاکٹر عمیرہ لودھی، آئی تھنک سو، تو وہ بات چیت ہوتی ہے تو وہاں پر ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ زیادہ کر رہا ہے کہ وہ اس کا وہ کرے گا، اس کو انڈیپینڈنٹ کرے گا، اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرے گا، تو وہ اس طرح کا، اسی لیے اس نے بات ہی یہیں کی۔ اور پھر پتہ نہیں اتنے یار کپل ہے، میرے کو تو نام بھی یاد نہیں، کبھی دلان مجھے لڑکا لگتی ہے، کبھی لڑکی لگتی ہے، لیکن خیر اس کا کتے والا سین کہ اس کو کتے پپیز پسند ہے، اور ایک وہ جس کو بہت ساری چیزیں کھانے پینے کی پسند ہے، اور مشال اس کو نکال دیتی ہے، مشال کو وقت چاہیے، اور بھی پتہ نہیں اور کس کا سین ہوتا ہے۔ ہاں، جہان سب سے پہلے اس کا سین آتا ہے، وہ فرحان کو کرتا ہے کہ میں نے اس کو سکھانا ہے، تو آپ پلیز ذرا دیکھ لیجیے گا یہ وہ۔ تو یہ بس ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کہانی کس طرف چلتی ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔